إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. تمام قسم کی تعریف، ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. محترم حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے. وہ آیت اس گناہ کی قباحت کو بیان کر رہی ہے جو آج ہمارے مسلمان معاشرے کا ایک شیوا اور طریقہ بن چکا ہے، اور ایسا قبیح جرم ہے کہ جس کے سلسلے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اتنا قبیح جرم ہے کہ اس گناہ سے ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا سماج، یہاں تک کہ ہمارے آفیسز، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہر ایک چیز بربادی کی کگار پر آ سکتی ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا، یہ چیز اسے اچھی لگے گی، یہ بات اسے پسند آئے گی کہ وہ شخص اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھائے. کیا اسے پسند آئے گا؟ اگر نہیں پسند آئے گا تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟
اور اگر غیبت کرتے ہو تو گویا کہ تم اپنے مرے ہوئے شخص، مرے ہوئے بھائی، اس کا گوشت کھاتے ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات، اس بات سے تو تمہیں گھن آ جاتی ہے. تمہیں اپنے مرے ہوئے دوست، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تو تمہیں گھن آ جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے سے تمہاری زبان نہیں ڈگمگاتی، تمہارے کانوں پر جو نہیں رینگتی. اب یہاں پر آپ اگر رک کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی عجیب مثال بیان کی ہے کہ کیا کوئی ربط ایسے ظاہری طور پر تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ غیبت کرنا اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس میں کوئی ربط، کوئی ملاپ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مشبہ اور مشبہ بھی میں کوئی تطبیق نظر نہیں آ رہی ہے. اور ایسے ہی بہت سے لوگ قرآن پر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین عجیب عجیب طریقے کی مثالیں بیان کرتا ہے، کہیں پر گدھے کی مثال بیان کر رہا ہے، کبھی کیا مثال بیان کر رہا ہے، کہیں پر مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کا مثال بیان کر رہا ہے. جو لوگ بھی قرآن پر طنز کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ بڑے سوال اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بات سب کے ذہنوں میں لکھ جانی چاہیے، ذہن نشی ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بات بیان کرتا ہے وہ دو ٹوک ہوتی ہے. وہ چاہے جتنی ہی باریک کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے سروں کے اوپر سے کیوں نہ جائے، لیکن اس کا معنی، اس کی نصیحت بہت گہری ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان کی ہے، آپ کا جب کوئی بھائی مر جاتا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ چاہیں اس کا گوشت کہیں سے بھی کاٹ لیں، چاہے پیر سے کاٹ لیں، ہاتھ سے کاٹ لیں، پیٹ سے کاٹ لیں، چہرے سے کاٹ لیں، سینے سے کاٹ لیں، اس کی بوٹی کہیں سے بھی نکال لیں، وہ مرا ہوا شخص اٹھ کر آپ کو روک نہیں سکتا. وہ اپنی حفاظت پر قادر نہیں ہے، وہ آپ کو روک نہیں سکتا، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. یہی حال غیبت کا ہے. جب آپ اپنے بھائی کی برائی کسی دوسری جگہ کرتے جا کر اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں تو وہ شخص اپنے دفاع پر قادر نہیں ہے، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، وہ اپنی صفائی نہیں دے سکتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کری ہے کہ جتنا گھنونا کام کسی کی ڈیڈ باڈی سے اور کسی کی کیا اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی سے گوشت کاٹنا جتنا گھنونا کام ہے، اتنا ہی گھنونا کام اپنے بھائی کی برائی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی. اگر وہی شخص جس کی ڈیڈ باڈی سے آپ گوشت کاٹ رہے ہیں وہ زندہ ہوتا تو آپ کو روک لیتا، آپ سے لڑ لیتا، لیکن اب وہ مر چکا ہے، آپ چاہے جو کریں، وہ اپنے بچاؤ پر قادر نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ اپنے بھائی کی برائی اس کے سامنے کرتے تو وہ اپنی صفائی دے دیتا، وہ آپ کو روک دیتا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، وہ اپنا بچاؤ کر سکتا تھا. لیکن آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے کری جا کر جس پر وہ اپنی عزت نہیں بچا سکا، اس کی عزت کو آپ نے فروخت کر دیا، اس کی عزت کو پامال کر دیا، لیکن وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی غیبت کی، اس کے پیٹھ پیچھے جا کر اس کی برائی کری. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غیبت کے سلسلے میں بتاتے ہیں. سب سے پہلے ان سے سوال کرتے ہیں کہ اتدرون ما الغیبہ، کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارے بھائی کا تمہارے بھائی کے سلسلے میں کوئی ایسی بات بیان کرنا، کوئی ایسا ذکر کرنا جو چیز اسے بری لگ جائے. تمہارا اپنے بھائی کے سلسلے میں کوئی چیز بھی بیان کرنا، ضروری نہیں زبان سے، اشارے سے یا تنزیہ طور پر کسی بھی طریقے سے تمہارے بھائی کا ایسا تمہارا ذکر کرنا جو اسے برا لگ جائے، یہ چیز غیبت میں شمار ہوتی ہے. پھر صحابہ کرام نے فرمایا افرائیت ان کان فی اخی معقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ کمی، وہ خامی، وہ گناہ اس بھائی کے اندر ہے، تب آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تبھی تم نے غیبت کی، اگر ایسا نہیں ہے فقط بہتا تو تم نے بہتان باندھا، یہ اس سے بھی ڈبل گناہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا عظیم گناہ ہے، کیونکہ تم نے اس معاشرے کو فساد سے کھودنے کا کام کیا ہے، اس معاشرے میں فساد پھیلانے کا کام کیا ہے. اسی لیے یہ اور بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ جب وہ خامی، وہ غلطی اس کے اندر ہے نہیں تب بھی تم نے وہ بیان کی تو تم نے بہتان باندھا، یہ اور بڑا جرم ہے. لیکن اگر اس کے اندر وہ چیز ہے، وہ کمی ہے، وہ خامی ہے، تو اس خامی کی ذمہ داری یہ ہے کہ
کہ اگر تمہارے اندر دلیری ہے، اگر تم اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اپنے آپ کو بہت پاورفل آدمی سمجھتے ہو، اتنی طاقت ہے، تو اس شخص کو بلاؤ، اس کو بیٹھاؤ، اس کو پیار سے سمجھاؤ، اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیزیں تمہارے اندر ہیں، پیار سے سمجھاؤ، نہ معنی ڈانٹ کر سمجھاؤ، جس طریقے سے بھی آپ سمجھا سکیں اس کو سمجھائیے، یہ اس عیب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اپنی چوڑیاں پہن کر، اپنی بیوی کی چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھے رہیے، آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرتے پھرے، اسے پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، پورے علاقے میں بدنام کرتے پھرے، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے، کیونکہ اس عیب کی ذمہ داری یہی ہے۔ اپنے آپ کے بھائی کے اوپر آپ کا حق یہی ہے کہ اسے آپ پیار سے سمجھائیں، نہ مانے ڈانٹ کر سمجھائیں، جس طریقے سے سمجھا سکے سمجھائیں، یہ اس عیب کی ذمہ داری ہے، یہی اس عیب کا حل ہے، یہی حل اس غلطی کو ختم کرے گا، یہی حل اس بھائی کو سدھارے گا، نہ کہ لوگوں میں جا کر، محفلیں سجا کر یا فون کر لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا، اس کی برائی کرنا، اس کی کھلیاں اڑانا، یہ اس کا حل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کا علم ہمیں دیا گیا ہے، جس چیز کا ذمہ دار ہمیں بنایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذمہ دار ہمیں بنایا ہے، ان چیزوں سے تو ہم بڑا اپنا دامن چراتے ہیں، اس چیزوں سے تو دور بھاگتے ہیں، لیکن جن چیزوں کا ذمہ دار اللہ نے ہمیں نہیں بنایا اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ۔ مثال کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو جانوروں کی دم اٹھا کر گندگی تلاش نہ کیا کرو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے پیچھے ٹوہ لگا کر نہ پڑے رہو جس چیز کا علم نہیں ہے تمہیں، جس چیز کی ذمہ داری تمہیں نہیں دی گئی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ یہ سمع، یہ سننا، والبصر یہ دیکھنا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ قیامت کے دن ان چیزوں سے سوال کیا جائے گا، آپ کی آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، آپ کے کانوں سے سوال کیا جائے گا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن یہ تمام چیزیں جواب دیں گی۔ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن، قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن، اللہ تعالیٰ آپ کی زبانوں پر تالے لگا دے گا، آپ کے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، اور آپ کے ہاتھ بات کریں گے، آپ کے پیر گواہی دیں گے، تب آپ کیسے بچیں گے؟ تب آپ کیا عذر پیش کریں گے جب آپ کے منہ پر تالے لگے رہیں گے؟ یہ تمام اعضاء و جوارح اس شخص کے بارے میں گواہی دیں گے قیامت کے دن، جس جگہ پر اس نے اپنے اعضاء کو، اپنے اعضاء جوارح کو جہاں غلط کام میں استعمال کیا تھا، یہ اعضاء جوارح اس شخص کے سلسلے میں خود گواہی دیں گے، تب آپ کیسے بچیں گے؟ یہ بوجھ بہت بھاری ہوگا قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ یہ اعضاء و جوارح گواہی تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک اور سیکیورٹی لگا رکھی ہے۔ کیا لگا رکھی ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کے منہ سے کوئی لفظ، کوئی کلمہ نکل نہیں پاتا ہے کہ دو نگہبان فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے، نوٹ کرنے کے لیے، وہ رجسٹر بنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، اس تمام چیز آپ کی زبان سے وہ نکل نہیں پاتا ہے کہ فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کیسے بچیں گے؟ آپ اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے تو کرے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا چل رہا ہے، آپ اس کی عزت خوب اچھال رہے ہیں، آپ اسے خوب بدنام کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا چل پا رہا ہے، لیکن یہ فرشتے تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نوٹ کر رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمام اعضاء و جوارح، یہ جو شخص غیبت سن رہا تھا اور جو شخص غیبت کر رہا تھا، دونوں کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ یہ فلاں شخص ایسی باتیں کرتا تھا، ایسے برے اعمال کرتا تھا، تب آپ کیسے بچیں گے؟ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ من نجات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی، نجات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے زبان کو پکڑ کر رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آپ دیکھیں صحابہ رسول نے کیا پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ نجات کا مطلب ہمیں جنت کیسے نصیب ہوگی، ہمارا حساب و کتاب کیسے آسان ہوگا، یہی تو نجات ہے، اور کیا نجات ہے؟ یہ نجات ہمیں کیسے ملے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھو، اپنی زبان کو پکڑ کر رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اور خالی جو تمہارے جو اوقات ہے، تمہارا فری وقت، فری ٹائم ہے، تمہارے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے، کہیں تم مشغول نہیں ہو، تو تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنا فری ٹائم، اپنا خالی وقت، اپنا فضول اوقات جو ہیں وہ تم اپنے گھر میں رہو، اپنی بیویوں کے ساتھ گزارو، اپنے اہل خانہ، اپنے بچوں کے ساتھ گزارو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ تم جاؤ گے بازاروں میں، جاؤ گے لوگوں میں محفلیں سجاؤ گے، وہاں باتیں کرو گے، 4 باتوں میں 2 باتیں غیبت پر مبنی ہوں گی، تم گناہ کرو گے۔ اسی لیے کیا کرو؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنا خالی ٹائم اپنے گھر میں گزارو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارو، اللہ کا ذکر کر کے گزارو، اور وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر ان کا محاسبہ کر کے ان پر رو، ان پر گڑ گڑاؤ، ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ ایسا نہ کرو کہ تمہارے پاس فری ٹائم ہے تو گئے دوستوں میں بیٹھ گئے اور کرنے لگے لوگوں کی برائیاں کہ ہاں فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، یہ سب نہ کرو، بلکہ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اللہ کے سامنے دعا کرو، اللہ کا ذکر کرو خالی ٹائم میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُبَيِّنُ فِيهَا يَضِلُّ بِهَا إِلَى النَّارِ، کہ ایک بندہ ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے ما یبین فیہا، جس میں اس نے غور و فکر نہیں کیا تھا، غور و تدبر نہیں کیا تھا، غور نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کہنے جا رہا ہے، اور اس نے بس ایسی زبان سے نکال دیا، جبکہ اس میں شک و شبہ تھا، وہ بات پکی نہیں تھی، شک کے بنا پر اس نے یہ بات کہہ دی، یضل بہا الی النار، جس کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس نے اپنی زبان سے ایسے کلمے نکال دیے، ایک ہی کلمہ اگر اس نے ایسا نکال دیا جس میں اس نے غور و فکر نہیں کیا، اس کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کیا، اگر غلطی سے نکل بھی گیا توبہ بھی نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں رسید کر دیا جاتا ہے، ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کثر کلامہ کثر خطوءہ، کہ جس کی بات چیت جو بہت بڑبڑاتا ہے، جو بہت باتیں کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے جس کی باتیں بہت زیادہ ہونے لگی تو اس کی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہونے لگی، کیونکہ اب بہت بول رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا غلط بولے گا، ضرور کچھ نہ کچھ ایکسٹرا بول جائے گا، جو چیزیں غلط ہوں گی، اور جس کی غلطیاں، جس کی خامیاں غلطی ہوئی تو اس کے زیادہ ہوئی تو اس کے گناہ زیادہ ہوئے، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے من کثر ذنوبہ فالنار اولی بہ، تو وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے، وہ جہنم میں رسید کرنے والا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حسبک من صفیۃ کذا و کذا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھی، جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے اور دوسری ازواج مطہرات کے گھر پر ہوتے تو پوچھتے تھے این انا غدن، کہ میں کل کہاں رہوں گا، کل کس کے یہاں باری ہے میری، تو ازواج مطہرات سمجھ گئی، تو سب نے کہا، تمام ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر ٹیکا لگاتے تھے، ان کے ران پر لیٹتے تھے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتے تھے تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، اور جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، شریعت کا نزول ہوتا تھا، یہ مقام و مرتبہ تھا ان کا۔ تو فرماتی ہیں حسبک من صفیۃ کذا و کذا، کہ جو صفیہ ہیں ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں کافی ہو جائیں گی، ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں کافی ہیں۔ تو مفسرین اور روات بتاتے ہیں کہ جو صفیہ رضی اللہ عنہ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، جو تھوڑی پست قد کی تھی، ناٹے قد کی تھی، تو ان کا مذاق اڑا دیا تھا کہ صفیہ کے لیے یہ چیزیں کافی ہو جائیں گی، تو انہوں نے مذاق اڑا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد قلتی کلمۃ لمزجت بماء البحر لمزجت، کہ تم نے ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈالا جائے، سمندر میں اسے ڈبویا جائے تو پورا کا پورا سمندر کھارا ہو جائے گا، پورا کا پورا سمندر بدمزہ ہو جائے گا، بے مزہ ہو جائے گا پورا کا پورا سمندر، تم نے ایسی بات کہہ دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ صرف کچھ تھوڑا سا مذاق کے طور پر ہی کہہ دیا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی، فوراً تنبیہ فرما دی کہ اگر یہ بات تمہاری، تم نے یہ بات کہہ دی ہے
اگر یہ صفیہ کے سامنے بتائی گئی کہ عائشہ نے ایسا ایسا کہا ہے تو انہیں برا لگتا، انہیں تکلیف محسوس ہوتی. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی فرمائی اور نصیحت بھی کس طرح سے فرما دی کہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ بات صرف تھوڑی سی بات ہے، اسے اگر سمندر میں ڈبویا جائے، اتنا بڑا سمندر، اتنا گہرا سمندر جس کی گہرائی آج تک انسانیت نہیں ناپ پائی ہے کہ پورا سمندر کتنا گہرا ہے، اگر اس میں ڈبو دیا جائے یہ کلمہ تو پورا کا پورا سمندر کھارا ہو جائے گا، پورا کا پورا یہ سمندر بدمزہ ہو جائے گا. اتنی بڑی بات کہہ دی. اسی طریقے سے ایک اور مرتبہ فرماتی ہیں حکیت لہ انسانا، کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان کی نقالی کر لی، ایک انسان کی ایکٹنگ کر دی. آپ جوان تھی تو ایسی جوانیوں میں غلطیاں کچھ ہوتی رہتی ہیں، تھوڑا چلبلاہٹ رہتی ہے ہر نوجوان شخص کے اندر. آپ دیکھ لیں بچوں کے اندر، تو اس طریقے سے وہ بھی تھوڑی جوان تھی، ان سے بھی کچھ غلطیاں ہوتی رہیں، وہ بھی انسان تھی. تو فرماتی ہیں حکیت لہ انسانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک کسی شخص کی نقالی کر لی، کسی انسان کی نقالی کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں کسی شخص کی نقالی کروں اور اسے وہ چیز بری لگے، غرض میرے لیے فلاں فلاں دولت ہی کیوں نہ آ جائے، میرے اوپر دولتوں کے انبار لٹا کیوں نہ دیے جائیں، لیکن میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقالی کروں اور اسے وہ برا لگ جائے. پتہ یہ چلا کہ چاہے برائی کے ذریعے ہو، کسی کی برائی کی جائے یا کسی کی نقالی کی جائے یا کسی اشارے کے ذریعے بھی کسی کو کوئی ایسا عمل کر دیا جائے کہ جس سے دوسرے شخص کو پتہ چلے اور اسے بری لگ جائے، تو یہ تمام چیزیں غیبت میں شامل ہوتی ہیں، یہ تمام چیزیں گناہ پر مبنی ہیں. آج ہمارے مسلم سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے آفیسز، ہم جہاں کام کرتے ہیں، ہمارا تمام محلہ، تمام چیزیں ہماری اس غیبت جیسے برے عمل میں مبتلا ہو چکی ہیں. یہ ہم نے اپنا ایک طریقہ، ایک شیوا بنا لیا ہے. ہم اگر کہیں پر بیٹھتے ہیں، کہیں پر مجمع بناتے ہیں، چاہے وہ ہمارے بزرگوں کا ہو، ہمارے بچوں کا ہو، ہماری عورتوں کا کیوں نہ ہو، جب ہم بیٹھتے ہیں اگر ہم 5 باتیں کرتے ہیں تو 3 باتیں غیبت پر مبنی ہوتی ہے، 3 باتیں دوسروں کی برائیوں پر مبنی ہوتی ہے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جس گناہ پر اتنی تنبیہ فرمائی گئی ہے، اتنی بھیانک باتیں کہی گئی ہیں، اتنی بھیانک مثالیں بیان کی گئی ہیں، جس کی کراہیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے سمجھایا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اسے اپنا شیوا بنا کر رکھ لیا ہے، ہم نے اسے اپنا طریقہ بنا کر رکھ لیا ہے. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، جب معراج انہوں نے کیا تو فرماتے ہیں لما عرج بی مررت بقوم، کہ جب میں معراج پر گیا، جب میں نے اسراء اور معراج کی تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا، جہنم میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے، کھرید رہے تھے، اپنے ناخنوں سے جو تانبے کے تھے ان سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے، اپنے آپ کو تکلیف دے رہے تھے، نوچ رہے تھے اپنے آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ایسے نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسے تکلیف دے رہے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کے راز کو فاش کرتے تھے، ان کی جو راز ہوتے تھے ان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کو بدنام کرتے تھے، ان کے راز کو راز نہیں رکھتے تھے، لوگوں میں جا کر ان کا گوشت کھاتے تھے. گوشت کس طریقے سے کھاتے تھے؟ یعنی ان کی غیبت کرتے تھے، ان کی برائی کرتے تھے، ان کے راز کو پامال کرتے تھے، ان کے رازوں کو فاش کر دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج قیامت کے دن ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور آج اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. یہ حال ہونے والا ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنا شیوا، اپنا طریقہ غیبت بنا لیا ہے. چاہے جو بھی ہو، چاہے ہمارے گھر میں عورتیں ہوں یا ہمارے گھروں کے بڑے ہوں یا بچے ہوں، جو بھی ہوں، جس نے بھی اپنا یہ طریقہ، اپنا یہ شیوا بنا لیا، اس کے لیے یہ وعید سنائی گئی. اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ. بڑی لمبی حدیث ہے، تو اس میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھ لی ہے معاذ، تم نے بہت بھاری بات پوچھ لی ہے، اور یہ کسی کے لیے آسان نہیں ہونے والا، لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکان اسلام وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ میں تمہیں ان تمام چیزوں کا نچوڑ نہ بتا دوں، ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑتے ہیں، فاخذ بلسانہ کف علیک ذلک، کہ اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس پر کنٹرول رکھو۔ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس پر کنٹرول رکھو، یعنی کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے، اگر آپ کو جنت چاہیے تو یہ تمام چیزیں تو ہے ہی، لیکن ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے یہ اپنی زبان کو آپ قابو میں رکھیے، آپ انشاءاللہ العزیز جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ جو زبان ہے یہ اگر دراز ہو جائے گی، یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ جس کے گناہ زیادہ ہوئے وہ سیدھا جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کنٹرول میں رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تمام چیزوں کا خلاصہ یہی بتایا کہ جنت میں جاؤ گے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ اب جو باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس، کہ اے معاذ کیا اپنی زبانوں کی جو کھیتی لوگ کرتے ہیں، جو اپنی زبانوں سے کماتے ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے؟ کیا اس زبان کے علاوہ بھی، اس زبان کی کھیتی کے علاوہ بھی کسی اور وجہ سے بھی جہنم میں لوگ داخل کیے جائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ جو زبان ہے یہی ہمیں نجات بھی دے سکتی ہے اور یہی ہمیں جہنم میں بھی ڈال سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، تبھی ہم نجات پا سکتے ہیں، تبھی ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، تبھی ہم جنت میں جانے کا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس قبیح عمل، اس برے کام سے بچائے، اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اسی طرح سے جمع فرما جس طرح سے آج جمع ہے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔